أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ فرمایا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس روشن کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات یہاں سمجھنے کی ہے۔ سورہ قدر اسے آپ اٹھا کے پڑھیں تو وہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن عزیز کو شب قدر میں نازل کیا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس لیے اس میں مفسرین کرام کے دو قول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک جماعت مفسرین کی وہ ہے جو یہ بات کہتی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، جسے ہم 27ویں شب کہتے ہیں رمضان میں جو آتی ہے، وہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اور یہاں بھی یہی کہا گیا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا وہ تو رمضان والی ہے، اور جسے لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے یہ وہ ہے جو رمضان کی 15ویں شب ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کے جو امام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار حضور کے صحابی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بات کرتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ اس سے شعبان معظم کی 15ویں شب ہے، جسے ہم شب برات اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ ان کا کہنا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن عزیز نے اس رات کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات کہی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کیا ہونا ہے سال بھر میں، کیا ہونا ہے، کون ہوگا جو زندہ رہے گا، کون ہوگا جو اس سال میں اسے بلا لیا جائے گا، اس کی زندگی کے آخری ایام ہوں گے، کون ہوگا جس پہ مصائب و آلام آئیں گے، کون ہوگا کہ جس کو راحتیں اور خوشیاں ملیں گی، ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے اس بندے کو اس سال ہم حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازیں گے، اس بندے کو ہم عمرہ کروائیں گے،
کلو امر حکیم قرآن نے کہا ہر حکمت والی بات وہ ملائکہ کے سپرد کر دی جاتی ہے بندوں کی کہ اس بندے کے لیے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب یہ رات آتی ہے تو بندہ منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں اس سال جو پلاٹ میں نے خریدا ہے اس پہ اپنے مکان کی تعمیر شروع کروں گا، جبکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر دنیا سے جانے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے آپ اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ جس طرح حکومتیں، ریاستیں اپنے آنے والے سال کا بجٹ پیش کرتی ہیں کہ ہم اتنا سرمایہ فلاں منصوبے پہ صرف کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم عوام کی سہولت کے لیے یہ کام کریں گے، ریاست کی سہولت کے لیے یہ کام کریں گے، اسے ہم بجٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل جو کچھ بھی اس دنیا میں رب کائنات کا حکم ہو چکا ہوتا ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ اسے ملائکہ کے سپرد کر دو تاکہ وہ ان کو سر انجام دیں۔ اس لیے اسے بجٹ رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن عزیز نے کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والی بات اس میں لوگوں کو جس سے ہمکنار ہونا ہوتا ہے وہ ملائکہ کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے چل کے فرمایا انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں کہ جو آنے والا سال ہے اس میں سنبھل جاؤ۔ اب یہاں میں ایک تھوڑی سی بات امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے حوالے سے عرض کرتا جاؤں۔ قرآن عزیز نے قرآن عزیز کے اتارے جانے کا تذکرہ، اپنے اتارے جانے کا تذکرہ دو لفظوں سے کیا ہے۔ ایک لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین، اور ایک لفظ انزال ہوا ہے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ باب تفعیل کا خاصہ تقطیع ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور انزال کا تقاضا ہے کہ یک بارگی۔ جہاں آیا انا انزلنا، اس کا معنی ہے ہم نے یک بارگی نازل کیا، اور جہاں آیا ہے تنزیل من رب العالمین، اس کا معنی ہے کہ ہم نے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے مطابق قرآن عزیز کو ان پہ نازل کیا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اگر تنزیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا، تو پھر یہ کہ انزلہ کا لفظ استعمال کیوں ہوا؟ اور اگر یہ انزلہ ہے، انزال ہے باب فعل سے، تو وہ تو یک بارگی ہے، پھر یہ تنزیل من رب العالمین کا کیا معنی بنے گا؟ تو امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عزیز کا نزول دو طرح کا ہے۔ ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر،
اور ایک آسمان دنیا سے ذات مصطفیٰ پر۔ یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا ہے، یہ یک بارگی ہوا ہے، اور اس کو قرآن عزیز نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں، نبوت کے 23 سال کے عرصے میں، جس میں سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ 23 سال کا بنتا ہے۔ 13 سال اعلان نبوت کے بعد سے مکہ مکرمہ، اور 10 سال مدینہ طیبہ کے۔ تو یہ تنزیل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن قسط وار ضرورت کے مطابق، اس کو قرآن عزیز نے تنزیل من رب العالمین کہا۔ اور یہ جو بیت الحکمت پہ لوح محفوظ سے نازل ہوا، یہ یک بارگی، اسے قرآن عزیز نے انزلنا کہا ہے۔ احادیث طیبات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد یہ شعبان معظم کی 15ویں شب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن عزیز نے یہ بات کہی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کا تذکرہ 2 انداز میں کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم جل مجدہ یہ جو ارشاد فرما رہا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ جب شعبان معظم کی 15ویں شب آئے تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام میں گزارا کرو، اللہ عز و جل کی عبادت میں اس رات کو گزارو، اور جب دن ہو تو اس میں روزہ رکھا کرو۔ قوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، صوموا نہارہا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس رات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی منصوبے بناتا ہے، ہم اس سال یہ کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں امور سر انجام دیں گے، جبکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ شب ہوتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے اس سال، ابھی میں نے عرض کیا کہ اس سال اس کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہی وہ شب ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضور کے چاہنے والے اس سال حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جائیں گے۔
تو اس سے تائید ہوتی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس کی طرف حضور نے ان الفاظ میں اشارہ کیا وہ شعبان معظم کی 15ویں شب ہے۔ یہ وہ شرف والی رات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مشکات نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور جوامع یہ تینوں کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن کے اندر بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں کہ ایک شب کو رات کو میری آنکھ جو کھلی تو میں نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا۔ میں یہ سمجھی شاید آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امہات المومنین کے کسی حجرے میں تشریف لے گئے ہیں، تو میں اٹھی اور میں نے ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی امہات المومنین میں کسی کے پاس تشریف فرما نہیں تھے۔ اچانک میری نگاہ بقیع کی طرف پڑی، مجھے اشتباہ ہوا۔ اب وہ ایک اضطراب جو مجھے لاحق ہوا تھا اس نے مجبور کیا، اور میں چلتی ہوئی بقیع میں پہنچی تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار وہاں نماز کی نوافل کی ادائیگی کر رہے تھے۔ حضور نے سلام پھیرا، مجھے دیکھا تو حضور فرمانے لگے، اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز مخفی؟ فرمایا، عائشہ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے معاملے میں تم سے تمہارے اس حقوق کی ادائیگی میں کوئی خیانت کروں گا؟ تو عرض کہ حضور یہ بات نہیں، میں ایسے خیالات سے پناہ اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے بستر پہ نہ پایا تو مجھے تشویش لاحق ہوئی، اور میں آپ کی جستجو میں پہلے امہات المومنین کے کمروں میں گئی، وہاں نہیں دیکھا، پھر یہاں آپ کو احساس کر کے چلی آئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ جانتی ہو آج کی شب کون سی ہے؟ تو صحابہ کی عادت یہ تھی، جب بھی حضور کبھی پوچھتے تھے نا کہ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا وقت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سوالات کو سن کے صحابہ اللہ و رسولہ عالم کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پتہ ہوتا تھا یہ کون سی جگہ ہے، کون سا شہر، کون سا دن ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو وہ حجۃ الوداع کی حدیث کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی حدیث مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور جبل رحمت کے پاس حضور کا قیام تھا، کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، پتہ تھا آج عرفہ ہے، 9 ذی الحج ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ ممکن ہے سرکار دو عالم اس کا نام بدل دے، اس لیے ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ تو حضور فرمانے لگے کہ آج عرفہ نہیں آ رہا، تو ہم نے عرض کیا حضور ہاں 9 ذی الحج عرفہ ہی ہے، کون سا مقام ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ بات سامنے آ گئی اور حج کا موقع ہے کہ آج یوم عرفہ ہے، تو قیام یوم عرفہ کے اندر
9ویں ذی الحج کو عرفات ہی میں ہوتا ہے۔ ہم نے پھر عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اور خیال وہی کہ ممکن ہے سرکار اس کا نام بدل دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ عرفات ہے، اور پھر جب پوچھا آج دن کون سا ہے، اور جمعے کا دن تھا، تو ہم نے پھر وہی عرض کیا تو حضور فرمانے لگے کہ آج جمعہ نہیں ہے، یعنی آج جمعہ ہے۔ اور وہاں بھی صحابہ یہی کہتے ہیں کہ اس بنا پر ہم نے عرض کیا کہ شاید سرکار آج نام بدل دیں۔ تو صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عادت تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ یہ تو محرم راز تھی۔ عرض کی حضور اللہ و رسولہ عالم، فرمایا اے عائشہ آج شعبان معظم کی 15ویں شب ہے، آج کی شب ادھر غروب آفتاب ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اور ادھر رب تعالیٰ کی تجلیات کا نزول آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ حضور نے اس کا تذکرہ بھی کیا، فرمایا نزول شروع کب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پہ کب اترنی شروع ہوتی ہیں؟ غروب آفتاب کے ساتھ، اور کب تک رہتی ہیں؟ جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی، اور رب کریم جل مجدہ کی صدائیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر له، اے کائنات میں بسنے والوں کوئی آج ایسا بندہ ہے جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے جو آج مجھ سے رزق کا طلبگار ہو، تنگی رزق سے پریشان ہو، اور مجھ سے رزق کی فراخی مانگے تو فارزق له، میں آج اس کے لیے لکھ دوں کہ اسے بے حساب رزق عطا کرو۔ اور اسی طرح سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ بیمار ہے، بیماری سے شفا چاہے، پریشان حال ہے اس سے نجات چاہے۔ تو یہ شب ایسی ہے جس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سے جنت البقیع میں ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی اے عائشہ آج کی شب اللہ عز و جل میری امت کے گناہ گاروں کو قبیلہ بنی کلب، یہ بنی کلب قبیلہ عرب کے اندر ایک ایسا قبیلہ تھا جس کی پورے عرب میں سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں۔ تو حضور فرمانے لگے آج کی شب رب تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کو بنی کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پہ جس قدر بال ہیں اس سے بھی زیادہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ شب ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی احادیث کی کلیکشن جس کتاب میں آپ نے کی اس کو مسند کہتے ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل، اس میں آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسی شب ہے کہ اس میں وہ آدمی جو رات کو جاگ کر عبادت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی ایک رات کی عبادت کا وہ ثواب عطا کرتا ہے جو 20 حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اس کا جو ثواب ہوتا ہے
رب تعالیٰ اس شب میں اتنا ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر اسی شب میں یہ روایت بھی آپ کو مشکات میں مل جائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم کی 13ویں شب کو آپ نے شب بیداری کی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی بخشش کی دعا کی، تو حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھ سے امت کے 1/3 کی بخشش کا وعدہ کیا۔ اگلی شب جب آئی 14ویں شب، تو میں نے پھر رات کو بیدار ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر امت کی بخشش کی دعا مانگی، تو میرے لیے مزید اتنی ہی جتنی پہلے 2/3 سمجھ لیں، کہہ لیں، بخشش کی، امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا۔ میں نے پھر 15ویں شب کو، یہ جو شب برات ہے، اس میں پھر جا کر اللہ عز و جل کے حضور امت کی بخشش کی دعائیں کی، تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بقیہ کا وعدہ کیا، لیکن اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ چند لوگ ایسے ہیں، سب کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر چند ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو والدین کا نافرمان ہو، جب تک والدین کو راضی نہ کر رہے، ایک وہ جو دائمی طور پہ خمر کا، شراب کا پینے والا ہو جب تک تائب و مستغفر نہ ہو جائے، جادوگر جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو۔ ان میں آپ مختصر سے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ یہ جو کبائر گناہ کبائر شمار ہوتے ہیں، ان میں چند ایک ایسے حضور نے بیان کیے ہیں۔ حقوق العباد میں مثلا چغلی ہے، اس کے لیے بھی شمار کیا گیا۔ یہ وہ لوگ کہ ان کی بخشش تب ہوگی جب یہ اس رات کے آنے سے پہلے اپنے ان گناہوں سے سچے دل سے تائب و مستغفر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مغفرت میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ بات آپ نے پیش نظر رکھیں کہ رب کائنات نے، اللہ عز و جل نے سرکار کی امت کو یہ شرف عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں۔ وہاں عمل زیادہ ہوتا تھا، پہلی امتوں میں عمل زیادہ ہوتا تھا لیکن ثواب انہیں کم ملتا۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رب کریم کے محبوب کے صدقے سے یہ کرم ہوا ہے کہ ان کا عمل کم ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آپ نے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں سنا، کئی دفعہ سنا ہوگا علماء سے، کہ شمعون نامی ایک بندے نے 1000 مہینہ عبادت کی تھی، اور جب وہ آیت نازل ہوئی اس کی عبادت کے تذکرے میں، تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور یہ تو 83 برس چند ماہ بنتے ہیں، اور ہماری تو زندگیاں بھی اتنی ہوتی، 60-62 کی اوسط ہے ہماری۔ تو سرکار بھی مغموم ہوئے، تو یہ سورہ قدر اتری تھی کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم نے آپ کو ایک ایسی رات دے دی ہے کہ خیر من الف شہر۔ ہمارے محبوب کا کوئی چاہنے والا جب اس رات کو شب بیداری کر لے گا تو اس کی ایک رات کی عبادت اس آدمی کے 1000 مہینہ کی عبادت سے برابر بھی نہیں بلکہ افضل ہوگی۔ یہ بات ارشاد فرمائے، خیر من الف شہر۔
یہی حال اس شب کا ہے کہ رب کریم جل مجدہ اس رات میں بڑا شرف عطا کرتا ہے۔ میں ابھی آپ کے لیے اس کی عبادت کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک روایت شرف میں آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں، حوالہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے درس نظامی میں ادب کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ادب کا مفہوم جو ہمارے اس نصاب میں شمار ہوتا ہے، وہ کسی بھی زبان کی اس کے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، محاورات ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، اس کی نشاندہی حکایات کی شکل میں، اشعار کی شکل میں، اور بود و باش کس طرح سے اس کی طرف اشارہ اس طرح سے ہوتا ہے، وہ ادب کہلاتا ہے۔ ادب کی ایک بالکل بنیادی کتاب کلیوبی اس کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ، علامہ کلیوبی ان کا مصنف بھی، ان کا نام کلیوبی ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سیاح نبی کہلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایک جگہ متعدد دن قیام نہیں کیا، آج یہاں ہے تو کل کسی اور جگہ، پرسوں کسی اور جگہ، اس طرح ساری زندگی آپ نے اس طرح سے گزار دی۔ 32 33 یا 36 سال کی عمر آپ کی تھی کہ آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، پھر تشریف لائیں گے، حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں ان کی تدفین ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ سیاحت کے سلسلے میں ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ بڑی توجہ سے یہ سننے کی بات ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ آپ نے ایک پتھر دیکھا جو بڑا حسین و جمیل تھا، اس کے حسن و جمال سے آپ اتنے متاثر ہو رہے تھے کہ اس کے گرد گھوم گھوم کے اسے دیکھ رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے کس قدر اسے حسین و جمیل بنایا۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور اللہ عز و جل کا سلام بھیجا، پیغام دیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات آپ کو نہ دکھائیں۔ تو عرض کی بلا یا ربی، مولا کریم کیوں نہیں؟ کہاں؟ تو پتھر پھٹا، جس کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی سوراخ نہیں تھا۔ وہ پتھر پھٹا تو آپ نے دیکھا اس میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ انتظار کرنے لگے، اس نے سلام پھیرا، آپ آگے بڑھے، اس سے سلام کیا اور پوچھا، احوال پوچھے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرمانے لگے، تم اس پتھر کے اندر کب سے عبادت کر رہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، حضور مجھے تخمینہ ہے، اندازہ ہے کہ 500 سال گزر گئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا پتھر جس کے اندر کوئی جانے آنے کا راستہ نہیں ہے، ہوا کا پیسج نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جو کیا وہ یہ تھا، من این یاتی کا رزقوں کا، یہ بتا تجھے رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کھانے پینے سے کے بغیر تو بندہ نہیں زندہ رہتا۔ تو عرض کی حضور اول تو مجھے کھانے پینے کی کوئی کبھی بھوک محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب میں کبھی چاہتا ہوں تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم مجھے یہیں اس پتھر کے اندر جنت کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اب جب یہ سب باتیں ہوئی نا، اور بھی تفصیل پوچھی ہوگی، تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا کریم، کیا کوئی ایسا اور بندہ بھی ہے
جس کو تو نے یہ شرف عطا کیا ہو، جو اسے عطا کیا، کسی سے میل جول نہیں، کسی سے جب میل جول نہیں تو حقوق العباد کسی کے پامال نہیں کیے ہوں گے، کسی کو دکھ نہیں پہنچایا ہوگا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہوگا، اور کسی کی چگلی بدخائی کچھ بھی اس سے سر انجام نہیں۔ اور یہ کہ عبادت جب یہ باہر نہیں تو دنیاوی لالچ بھی نہیں، جس خلوص کے ساتھ اس نے تیری عبادت کی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی ہے نہیں، تو مولا کریم کو ایسا بندہ بھی پیدا کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میں نے اپنے محبوب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات دی ہے جو شعبان معظم کی 15ویں رات ہے۔ میرے حبیب کا کوئی امتی جو اس میں عبادت کر لے گا، اس کی ایک رات کی عبادت اس کی 500 سالہ عبادت سے افضل ہوگی۔ یہ وہ رات ہے، یہ شب برات کی رات، بڑی اہم رات۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ کوشش کریں کہ رات کو عبادت میں گزاریں۔ سونے کے لیے رب تعالیٰ نے ساری زندگی دی ہوتی ہے، خوب سے سوتے ہیں۔ ہم نے اپنا سونے کا جو پروگرام ہے نا خود ڈسٹرب کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو تمہاری تسکین کا باعث بنایا تھا، اور ہم 1 بجے سے پہلے 2 بجے سے پہلے نہیں سوتے، اور جب اٹھتے ہیں تو 9 بج رہے ہوتے ہیں، 10 بج رہے ہوتے ہیں، اور نماز کا ہمیں کوئی خیال نہیں کہ جو ذمہ داری ہم پہ ایک عائد ہوتی ہے وہ ادا کریں۔ لیکن کوشش کریں جب یہ رات آئے تو اسے عبادت میں گزاریں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں اس رات کو صلاۃ التسبیح پڑھیں، لیکن پڑھنی انفرادی ہے، جماعت سے نہیں۔ جماعت سے نوافل پڑھنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوافل اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ جب اکٹھے پڑھیں گے تو دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے حضور نے صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ فرائض کی ادائیگی مسجد میں کرو اور نوافل گھر پہ جا کے پڑھو۔ تو اس میں کوشش کریں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس حضور کی چچا، آپ کو ارشاد فرمایا تھا چچا میں تمہیں ایک تحفہ نہ عطا کروں؟ بھلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں؟ فرمایا ایسے کیا کرو کہ اگر ہو سکے تو روز، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دن، جمعے کے دن، یہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں 1 دن، یہ بھی نہ ہو سکے سال میں 1 دن، اور اے چچا اگر یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں کم از کم 1 دفعہ اسے ادا کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ صلاۃ التسبیح کہلاتی ہے۔ اس میں ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک، پہلے سبحانک اللہ پہلی رکعت میں پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر قرآن عزیز سورہ فاتحہ صورت میں لائیں، اور رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح، پھر رکوع کی تسبیحات پڑھ کے رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر جب سمع اللہ لمن حمدہ 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے جب بیٹھتے ہیں وہ 10 مرتبہ، پھر اگلے سجدے میں، تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ بنتی ہیں، اور چاروں رکعتوں میں کتنی بنے گی؟ 300 مرتبہ بن جائے گی۔ یہ ایک دفعہ ادا کر کے
اس کے بعد حضور کی ذات پہ درود گرامی بھیج کے دعا مانگ کے دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں 100 رکعت پڑھو، اگر سورہ قدر یاد ہے 1 دفعہ وہ پڑھ لو، 3 دفعہ قل ہو اللہ نہ ہو تو 3 دفعہ قل ہو اللہ ہر رکعت میں، اس طرح سے 100 رکعت کی ادائیگی کرو تو رب تعالیٰ آپ پورے سال کے لیے 100 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ہر بندے کے لیے جو 100 رکعت اس طرح سے پڑھے گا۔ 30 اس کے لیے جنت کے طلبگار بنتے ہیں کہ مولا اسے جنت عطا کرنا، 30 اس کے لیے دعا مانگتے ہیں مولا اسے جہنم کی آگ سے بچانا، 30 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ مولا کریم اس کو دنیاوی مکر و فریب سے بچا لینا، نقصانات سے اسے محفوظ کر لینا، بلاؤں سے محفوظ کر لینا، اور 10 فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ شیطان جس کا چھپا دشمن ہے اس کی 10 طرف سے اسے بچا لینا۔ اب ہم نے ایک رات گزاری اور یہ پورا سال دعائیں کرتے ہیں۔ پھر یہی وہ شب ہے جس کے بارے میں سیدہ خاتون جنت آپ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جو اس رات کو 8 رکعت ایک سلام سے پڑھ کے 2 رکعتیں ادا کر کے تشہد بیٹھو عبدہ و رسول تک اور پھر اگلی رکعت سبحانک اللہ سے سلام اخیر میں پھیرنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود گرامی پڑھ کے پھر اس کا آخر میں بھی اس کا ثواب آپ فرماتی ہیں مجھے پہنچا دے تو میں اس سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جنت میں تب جاؤں گی جب اس کو بخشوا لوں۔ یہ سب باتیں اس رات کو نہ کر سکو، جتنے نوافل پڑھو، قرآن عزیز کی تلاوت، حضور کی ذات عالیہ پہ کثرت سے درود اور تصور کرتے ہوئے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سن رہے ہیں، پھر دعائیں مانگو، پھر دیکھو اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کو ہم، یہ ایک دوست ہیں جی علی حسن، ان کے کہتے ہیں والد کا انتقال پچھلے جمعے ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی اس دنیا سے مسلمان ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے رب تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ کچھ دوستوں نے بطور خاص دعا کے لیے کہا ہے، پریشان حال ہیں، بچوں کے معاملے میں پریشان ہیں، دعا کیجیے رب تعالیٰ والدین کو، سبھی والدین کو، ان کو بھی اور سبھی والدین کو ان کی اولاد کے معاملے میں سکون عطا فرمائے۔ مولا کریم مملکت خدا داد پاکستان کو آنے والی شب برات کی ان نعمتوں کے صدقے سے، رحمتوں کے صدقے سے استحکام عطا فرما، جو تیری بارگاہ میں مولا کریم اس شب کو دعائیں مانگے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو اس عبادت، اس رات کی عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جن